اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم DAE تھرڈ ایئر کے اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 کا چوتھا حصہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کا ترجمہ اور تشریح چل رہی تھی کہ ایاک نعبد، ہر کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا عبادت کہلاتا ہے، جس میں ہم مختلف سنت اعمال سیکھ رہے تھے۔ تو یہاں بات ختم ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں کہ مسواک کے سنت اعمال کون کون سے ہوئے۔ اب مسواک کرنے کے بعد جب واش روم سے نکلا تو نکلنا یعنی مسجد کے اپوزٹ جب نکلے گا تو مسجد سے نکلتا ہے تو بایاں یہاں دایاں باہر رکھنا پڑے گا، دایاں پاؤں باہر واش روم سے رکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد مسجد کی طرف چلا۔ یہ وضو اور مسجد کے مسائل انشاءاللہ یہ کسی دوسری جگہ عرض ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کے مسائل سمجھ رہے ہیں۔ اب جب کھانے کی طرف گیا تو کھانے سے پہلے کے کچھ آداب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیلاً اس کے مسائل سمجھائے ہیں، اس کا کچھ خلاصہ سمجھ لیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا جائے۔ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہاتھ دھو لیے جائیں۔ کہتے ہیں جب آدمی ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے تو سب سے چھوٹا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بینائی نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی اور اس گھر میں غربت کبھی نہیں آتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں۔ بڑے اس کا اندازہ یہاں سے ہی کر لیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی ادا کو زندہ کر رہا ہے۔ اب ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے ہاں مہمان آ گئے۔ انہوں نے مہمانوں کے سامنے جب کھانا رکھا تو کھانے سے پہلے کہنے لگے کہ دوستو ذرا اس کی تاریخ سمجھ لو، اس کی ہسٹری سن لو، یہ کھانا تیار کیسے ہوا۔ جب ہم نے بیج لیا زمین میں ڈالنے کے لیے تو ہم نے وضو کر کے لیا، ہل چلایا تو وضو کر کے، پانی لگایا تو وضو کر کے، اس کو کھاد لگائی تو وضو کر کے، فصل کی کٹائی ہوئی تو وضو کر کے، پھر بھوسا دانہ علیحدہ کیا تو وضو کر کے، عورتوں نے آٹا گوندا تو وضو کر کے، عورتوں نے کھانا پکایا تو وضو کر کے۔ تو اب عقلی تقاضا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے کم از کم کھانے کا وضو یعنی ہاتھ دھو لیے جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ بہت سارے لوگوں سے اگر کہا جائے نا کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 گھنٹہ پہلے ہی تو دھوئے تھے۔ بھائی اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، یہ سب سے پیک والی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت ختم کر کے کھانا سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو پھر بھی ہاتھ دھو لے۔ اب دیکھیں قرآن کو ہاتھ لگایا تھا لیکن پھر بھی ہاتھ دھو لے۔ اس کی وجہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ اور جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا پہلے لگایا جائے، بندے بعد میں بیٹھیں۔ کھانا بندوں کا انتظار نہ کرے، بندے کھانے کا انتظار کریں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کھانا لگ جاتا ہے، اماں کی طرف سے آواز آتی ہے بھائی کھانا لگ گیا، کوئی ایک کمرے میں کہتا ہے ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہوم ورک کر رہا ہوں، کھانا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور بندے کھانے پر ٹائم سے پہنچتے رہیں۔ بندے کھانے کا انتظار کریں، کھانا بندوں کا انتظار نہ کریں۔ پھر جب کھانا لگایا جائے تو دسترخوان بچھایا جائے۔ دسترخوان یہ ٹیبل پر، میز پر نبی علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی نہیں کھایا۔ یوں نہ کہیں کہ اس وقت تھا نہیں، بے شک ہوتا بھی، نبی علیہ السلام نے نیچے بیٹھ کے کھانا پسند فرمایا۔ اور دسترخوان لگائیں۔ دسترخوان لگانے کے بعد کھانا لگ گیا۔ اب کھانے سے پہلے بیٹھنا کیسے ہے، یہ 3 اس کے طریقے ہیں، سنت طریقے سیکھ لیں۔ ایک یہ کہ دونوں پاؤں پر بیٹھنا، صرف پاؤں پر، اور کوئی چیز زمین پر نہ لگے، اور یہ نبی علیہ السلام کو سب سے محبوب ترین طریقہ تھا۔ ہم ہنستے ہیں کہ اچھا اس طرح بیٹھا ہوا ہے،
حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ میں مساکین یعنی غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں کہ دونوں پاؤں پر بیٹھ کے۔ اس کے بعد اس سے کم فضیلت والا ہے دوسرا طریقہ کہ دائیں ٹانگ کھڑی رکھے اور بائیں بچھائے، جس طرح التحیات میں بچھاتے ہیں، بائیں پر بیٹھے دائیں کھڑی رکھے اور پھر اس طرح کھانا سٹارٹ کرے۔ یہ دوسرا سنت طریقہ، لیکن پہلے سے کم فضیلت۔ تیسرا سنت طریقہ التحیات کی پوزیشن میں بیٹھے، پالتی مار کے بیٹھنا، جس کو ہم کہتے ہیں چوپڑ مار کے بیٹھنا، وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے ان تین طریقوں میں بیٹھنے میں؟ دین کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کم کھائے۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا عجیب بتا رہا ہے کہ کم کھائے، ہم تو زندہ ہی کھانے کے لیے، تو کم کھائے۔ دین کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو سکے۔ اب سب سے پہلا طریقہ، جب پاؤں پر بیٹھے گا تو اس کی ٹانگیں اور پیٹ آپس میں ملے ہوں گے، یعنی وہ اس کا پیٹ کھل نہیں پائے گا، معدہ کھل نہیں پائے گا، تو سب سے کم کھائے گا۔ دوسری پوزیشن میں جب ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری پر بچھا کے جب بیٹھے گا تو اس کا معدہ ایک طرف سے دبا رہے گا، دوسری طرف سے تھوڑا کھلا ہوگا، پہلی پوزیشن سے زیادہ کھائے گا۔ تیسری میں جب التحیات کی پوزیشن میں بیٹھے گا تو پہلے دو پوزیشن سے زیادہ کھائے گا۔ اگر پالتی یا چوپڑ مار کے بیٹھا تو پھر تو دوسرے سے کہے گا ذرا پکڑنا، میں اٹھوں، اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے کہا کہ یہ تین طریقے سنت طریقے۔ اب کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے۔ کہتے ہیں جس گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لی اور سلام کر لیا، یہ بات غور سے سن لیں۔ آج اکثر گھروں میں شور ہوتا ہے، غربت ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے، اس کو برکت لانے کا سب سے اہم نسخہ سمجھ لیں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو نمبر ایک، سب سے پہلے سلام کریں، گھر میں کوئی موجود ہو یا نہیں۔ یہ سلام کے آداب میں بھی تفصیلاً آئے گا حدیث نمبر 4 کے تحت۔ اور نمبر 2، سلام کرنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 3، درود شریف پڑھیں۔ نمبر 4، سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر آخر میں درود شریف۔ جو یہ عمل کر لے گا، حدیث کا مفہوم ہے صرف اسی کے گھر سے نہیں، ہمسایوں کے گھر سے بھی غربت ختم ہو جائے گی۔ پھر سن لیں، آپ توجہ دیں گے کہ ہم امیر ہونے لگے۔ تو اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی ہے یا نہیں، سلام کر کے داخل ہو، اعوذ باللہ بسم اللہ، درود شریف، سورہ اخلاص، پھر درود شریف، یہ 5 کام کر لے۔ اب کہتے ہیں جس گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہی گئی اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی تو شیطان نہ اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کھانے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی اور کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اس گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا بھی وہ کھا لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، اب جو جی چاہے گا میں کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، نبی علیہ السلام مسکرائے تو صحابہ نے عرض کیا نبی علیہ السلام آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ یہ جو صاحب تھے انہوں نے کھانے کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں کہی تو شیطان اس میں شامل ہو گیا۔ جب شیطان اس میں شامل ہو گیا تو اب کھانے کے دوران ان کو بسم اللہ یاد آ گئی، اب انہوں نے اس کے دوران بسم اللہ پڑھی۔ جب بسم اللہ دوران میں پڑھی، کھانے کے درمیان میں، تو شیطان نے الٹی کر دی، کر دی۔ اب میں اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں کہ یہ کھانے میں شامل ہو گیا تھا لیکن ابھی اس کو الٹی کر دی۔ تو یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اب اس کی یہ بھی فضیلت سمجھیں، جس نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، آخر میں الحمدللہ کہہ دیا، اللہ پاک اس کے درمیان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یا یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہم نے کھانے سے پہلے کے کچھ آداب سیکھے کہ کیسے بیٹھے گا، کیسے بسم اللہ کہے گا۔ اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ ہم کھانے کے باقی آداب سیکھیں گے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔